السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی میں اختلافات کے بعد اب پی ایم ایل این کے اندر بھی اختلافات کی آواز گونجنے لگ گئی ہے۔ نواز شریف کا اعلان آ گیا ہے کہ وہ لندن واپس جا رہے ہیں۔ حقیقت آخر کیا ہے؟ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، تو پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں گھل مل سکے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ زادہ جی مریم نواز ثابت کر رہی ہیں یا اچھے شہباز شریف نے ثابت کیا تھا؟ جنہیں حکومت کتنی بھی باتیں کر لے لیکن عوام سخت خلاف ہے۔ مہنگائی سے اکتائے ہوئے عوام اب حکومت کے بارے میں بری ہی باتیں کر رہی ہے۔ جب یہی بات حنیف عباسی سے پوچھی گئی، پی ایم ایل این کے رہنما، مان لیا پی ٹی آئی اور عمران خان نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا تھا، لیکن پھر آپ کی بات کوئی کیوں نہیں مان رہا؟ عوام آپ کے ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ جس پہ حنیف عباسی کا کہنا تھا کہ کس نے کہا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، عوام بالکل ہمارے ساتھ ہے، ہم ووٹ لے کر جیتے ہیں۔ ایک پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں ہماری اکثریت ہے اور نیشنل میں بھی ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جس پہ کاشف عباسی کا کہنا تھا۔ تو اس طرح تو پی ٹی آئی بھی پہلے ہی بیٹھی تھی۔ آئیے سنتے ہیں ان کے بیچ میں کیا گفتگو ہوئی۔ مسئلہ یہ سر کہ آپ کی اگر ساری باتیں میں مان لوں کہ اس ملک کو تباہ کر دیا، فلانا کر دیا، یہ سارا کچھ کر کے لوگ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ لوگ کیوں نہیں سنتے؟ لوگوں نے ووٹ دیے، ایک سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ بن گئی، ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا، عمران خان صاحب پھر وہی بات آپ دیکھیں، آپ میری گواہی مانتے ہیں، پھر میں مانتا ہوں آپ کی گواہی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں نہیں، میں آپ کی گواہی اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں میں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ آپ 2018 میں تو آپ کہتے تھے کہ نہیں اس وقت آپ نے شاید میرے کیس کے حوالے سے کہا ہو کہ حنیف عباسی سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اوور آل پارٹی کے حوالے سے تو یہی ہوتا تھا نا کہ پناما آ گیا، پناما آ گیا، پناما آ گیا، آج بھی کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری باتیں آپ کرتے رہے نا۔ نہیں تھا جس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں؟ اب غصہ نہیں کرنا نا بھائی صاحب، یہ کس نے کہا؟ غصہ نہیں پہلے یہ کرنا۔ بتائیے کس نے کہا؟ کاشف سر یہ کس نے کہا؟ میری بات سے مجھے صرف اتنا بتا دیں، کس نے کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ نہیں ہوگی نا، اور پھر نکل آئی نا، کون سی نکل آئی؟ وہ پینما، کیا وہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ، وہ ایمن فیلڈ، پتہ ہے ایمن فیلڈ کب بنے تھے؟ پتہ ہے کب بنے تھے؟ 1990 میں۔ میں لکھ لوں کیونکہ مجھے یہ 17واں مختلف ڈیٹ میرے سامنے آ رہی ہے۔ ہوں گی نا، چودھری نثار کہتا ہے 1993 میں، خواجہ صاحب کہتے ہیں 1994 2 سال کا فرق آ گیا ہے۔ حسین نواز کہتا ہے 2006 میں۔ اور یار سن میری بات، حسین ٹھیک کہتا ہے یا آپ ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں، حسین نواز کو نکالیں۔ اب میری آپ نے 1990 کہا، میں آپ کو حسین نواز کہوں گا، دکھاؤں گا، وہ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں یار، میں حسین نواز کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ آپ خاندان سے بہتر زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اپارٹمنٹ کا مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، اس کو پتا ہوگا۔ آپ تو پارٹی میں نہیں تھے، میں نہیں تھا، آپ تو 2002 میں جماعت اسلامی سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں، 35 سال پولیٹیکل ورکر کو لندن کی ساری پراپرٹیوں کا پتا ہے کہ کون مالک ہے۔ نہ اس طرح نہ کریں، میں 88 میں آئی جے میں تھا، میں 90 میں آئی جے میں تھا، میاں نواز شریف وزیر اعظم کے نعرے لگاتا رہا ہوں، سنتے جائیں۔ اور دوسری بات، میں کوئی یہاں مسلم لیگ نون میں 20 سال سے چنے نہیں بیچ رہا، میری بات نہ کریں نا، چنے نہیں بیچ رہا، ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے۔ یہ ایمن فیلڈ کے بھی بڑے پروگرام ہو چکے ہیں، اس پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے، پاناما پہ بھی لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہے، سب چیزوں پہ شرمندگی ہوئی ہے لوگوں کو۔ یہ لوگ کون ہیں جس کا ذکر؟ ٹھیک ہے نا، کس کو شرمندگی ہوئی؟ سب کو، جنہوں نے یہ الزامات لگائے، جنہوں نے جواب نہیں دے پائے، جنہوں نے الزامات لگائے۔ کاشف اب آ جائے اس ملک کی سیاست پہ، یار آپ چلے جاتے ہیں اس طرف، میں تو نہیں، آپ گئے نا۔ میں نے آپ سے جب کہا، میں نے جب آپ سے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا میاں صاحب کو نکالا گیا، غلط نکالا گیا، ان کا فیصلہ پینما پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جو میاں صاحب نے جواب دیا وہ تسلی بخش ہے یا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تنخواہ لی ہے یا نہیں لی ہے، تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا بیٹے سے۔ ایک چیز سن لیجیے گا، میں سن رہا تھا آپ کے ایک ایم این اے ہے بیرسٹر عقیل، ان کی ایک پریس کانفرنس سنا تھا، جس وجہ سے میں یہ سوال لے کے آیا تھا آپ اس کو لے کسی اور طرف گئے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں عمران خان کی کیا گدر سنگھ سارے اس سے بات، وہ پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کیا کہا؟ سنیے۔ آج بھی پتہ نہیں کس پیار میں مبتلا ہے یہ قوم بھی۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخص جس نے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، پاکستانی قوم کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ایسی بے لوث محبت ہے اور پیار کا یہ رشتہ ہے کہ اس کی میری تو سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے کہ بے لوث محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ اب دوسری طرف آپ کی لیڈرشپ کیا کہتے ہیں؟ 1999 میں جب نکالا گیا میاں صاحب کو، تو بعد میں میاں صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میرے ساتھ کوئی کھڑے نہیں ہوا۔ کیا کہا تھا ذرا سنیے۔ آپ کی مہربانی ہے، 1999 میں قدم بڑھایا تھا میں نے، 98 میں پیچھے مڑ کے دیکھے کوئی بھی نہیں تھی۔ ایک سیکنڈ رک جائیں، پھر 2017 میاں صاحب کی بات بتا۔ 2017 کب کے بارے میں بھی میاں صاحب کو ذاتی میاں نواز شریف پہ پروگرام کرنا تھا، تو میاں صاحب کی بات تو ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، رنجش میاں صاحب کی نو ایشو کہ لوگ باہر نہیں نکلے، نو ایشو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں جو قوم کو پوری کرنی چاہیے تھیں۔ جو 2017 میں ہو رہا تھا، جو ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش ہوئی، اس کو نکالا گیا۔ قوم کی ایک ذمہ داری بنتی۔ خواجہ آصف صاحب سے بھی ادھر ہی بیٹھے تھے ایک دفعہ، انہوں نے کہا جی ہم کالز دیتے تھے، 100 سے زیادہ بندہ باہر نہیں نکلتا۔ کیا کہا تھا سنی؟
मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको फैक्ट बता, लाहौर से हमारा सबसे बड़ा जो गिला था, लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे मार्च के साथ शिरकत करने के लिए। ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खाते। लीडर मार नहीं खाएगा तो लोग क्यों नहीं खाएंगे? तो ये अच्छा, ये दो वर्जन है, दो वर्जन आप ही है। की पार्टी कहती है उसके यार साथ दो वो वर्जन खड़े है रहते हैं, काशिफ, आपके साथ काशिफ दो वर्जन है। अब मैं खुल के जरा बात, पहले तो वकील यंगस्टर है ना, उसकी बात का तो मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर कोई मुतासर हुआ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बाबा जी ने कहा है, बाबा आसिफ साहब ने, ये पुरानी बात है, ये पुरानी होगी ना, 5-6 साल पुरानी होगी। तो अगर नहीं निकलते तो फिर आप लोगों का कसूर है ना, जो लीडरशिप है, यानी आप अली जो कह रहे हैं, मैं मियां नवाज शरीफ को नहीं कह रहा, जो कह रहे हैं इनकी जिम्मेदारी थी ना सियालकोट से बंदे निकालना। तो अगर नहीं निकाल सके तो इनकी नालायकी है वो कहेंगे पिंडी से आपकी ना। जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने निकाले। मैंने 6 बजे यहां से वो शुरू हुए, 5:30 का टाइम था, और 2 बजे तक वो लियाकत बाग पहुंचते हैं, रात 2 बजे तक। ठीक है, मैंने तो निकाले। किस दिन? ये जब 2017 में निकाला गया था मियां नवाज शरीफ साहब को, जब मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो जेल मियां साहब अस्पताल गए उस दौरान की बात। मैं वो बात कर रहा हूं, एक हो गया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए ना, आप कहते हैं ना बंदे निकाले, 9 मई को जो प्लानिंग हुई है, जो बंदों की तरफ आप इशारा उधर निकला है, इधर निकले नहीं। ठीक है ना, आप यही कह रहे हैं ना। ना इस तरह ना यार, मैंने थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दें आर्गूमेंट के साथ। आप देखें ना, मैं आपके सामने बैठ के 2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं, इधर ही मैंने कहा था 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई 1 साल की प्लानिंग के बाद हुआ है। अब चीजें जुड़ रही हैं, आ रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। 9 मई वाले दिन जो काम हुए हैं, उन कामों से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखी। मैं फांसी चढ़ गया, मैं उम्र कैद ले ली। मैंने उस अदालत में खड़े होकर हर एक को मना किया कि किसी शख्स ने किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी जगह को आग नहीं लगानी, किसी शीशे को नहीं तोड़ना। अगर नहीं आपको यकीन तो मेरी वीडियोस निकाल लें। ठीक है, हम उन लोगों में से नहीं है, ये हमसे कोई उम्मीद ना रखे वो 9 मई वाली। ठीक है, फिर 9 मई के बाद आपका ख्याल है बाहर निकलना 9 मई है जी? खान साहब ने कब कहा कि किसी डीएचक्यू के सामने करना ठीक था? है, नहीं, वो ये कह रहे हैं मियां साहब बीमार हैं, अस्पताल से जेल जा रहे हैं, कुल बंदे इकट्ठे कर लो। वो तो फिर इकट्ठे नहीं निकले, क्या वजह? वही 8 फरवरी को आप ना वोट के लिए बंदे निकाल सके, ना आप जलसे देखिए निकाल सकते हैं। मेरी बात सुने, मैं जिन्होंने निकाले मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो आज निकाल रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर या किसी और जगह के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे बंदे निकालने हैं ना भाईजान, तो फिर बहुत बड़े बड़े जत्थे इस पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपको किसने कहा निकालने उनको? किसके खिलाफ? साहब ने कहा किसके खिलाफ? आसिफ के खिलाफ बयानबाजी करना। मैंने कोई खिलाफ नहीं की। और क्या कह रहे हैं? क्या बाबा जी बंदे नहीं, बुजुर्ग आदमी है ना, मैं इज्जत से नाम ले रहा हूं। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं बंदे निकले, तो फिर वो अपने पहले भी आप खालिद साहब के बारे में नहीं, मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो, कैसे की बात कर रहे हैं आप? लेकिन सच तो कहना पड़ेगा ना कि जहां जहां से नहीं निकले तो वो दूसरे